بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم۔ سورہ عباسہ کا درس 23 آیتیں ہو گئی تھی کہ رب کریم نے انسان کو بڑے پیارے انداز سے سمجھا کہ دیکھ اس قرآن سے آپ نصیحت حاصل کریں، بڑی پاکیزہ کتاب ہے، ان کے لکھنے والے، اس پیغام کو لانے والے، اور پھر کہا کہ ملعون ہے وہ انسان جو ناشکر ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میری تخلیق کس چیز سے ہوئی، نطفے سے ہوئی، پھر اس طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں رکھا، اور پھر جب اللہ چاہے گا اسے باہر نکالے گا دوبارہ زندگی۔ لیکن کلا لما یقض ما امرا، یعنی کلا لم یفعل ما امرا، ہرگز ایسے نہیں، اس نے وہ نہ کیا جو انہیں اللہ نے حکم دیا۔ آج کا سبق ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کو دیکھ لے، اپنے پیدائش، پہلے رب کریم نے اس کی پیدائش کے میں کیسے میں نے پیدا کیا، آپ دیکھیں اپنے کھانے کو تو دیکھیں۔ انسان میں صیغہ امر وجوب کے لیے ہے، یعنی اس کا کرنا ضروری یا استحباب کے لیے، اور فرمایا دیکھے، نظر آنکھ سے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں، اور دل سے اور دماغ سے سوچنے اور سمجھنے، غور اور فکر کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ کافر ہو یا مومن، فاجر ہو یا متقی، غور سے فکر کرنے، دیکھے اور غور و فکر کرے۔ کافر کو دولت ایمان نصیب ہو جاتا ہے اور مومن کو عرفان ملتا ہے۔ ایک ساتھ ایک لمحے کی فکر 1000 برس کی عبادت سے، ذکر سے افضل ہے۔ تو عام میں ہر کھانا داخل ہے، غذا ہو یا پھل فروٹ۔ جب ہم کھانا پکانے والے کی تعریف کرتے ہیں تو کھانا بنانے والے کی بھی حمد و ثنا، اس کی بندگی بھی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کھانا ہمارے لیے زمین سے اگایا۔ اب آگے انا صببنا الماء صبا، ہم نے اس پر زور کا پانی ڈھیلا، برسایا، بارش۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو خوب چیرا۔ تو جو بارش سے تر و تازگی ہوتی ہے وہ کنویں کے اور نہر کے پانی سے نہیں ہوتی۔ بارش برستی ہے مگر نہ زمین کا دانہ باہر نکل پڑتا ہے، نہ زمین میں گھڑے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے اعمال اس وقت تک کام نہیں آتے جب تک کہ ولایت اور نبوت کا فیضان نہ ہو۔ غذا جسمانی میں بھی غور کرو اور غذا روحانی میں بھی۔ ہمارے اعمال یہ دانہ ہے، فیضان نبوت رحمت کی بارش ہے۔ تو فرمایا اس بارش سے جو ہم نے زمین، دانہ تو پھنسا ہوتا ہے نا، بارش ہوتی ہے تو جس سے دانہ کمزور پودا نمودار ہوتا ہے، اگر رب تعالیٰ زمین کو نہ چیرے تو دانہ کیسے نکلے گا؟ یہ بھی تو اللہ کا قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کمزور کومپل جو ہے نا باہر نکل آتی ہے اور ہری بھری ہو جاتی ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم اسے اناج اگاتے ہیں زمین سے بارش کے ذریعے۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور چارہ۔
وزیتون و نخلا اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور گھنے باغات. آگے جنات الفافا گھنے ملے جلے بالکل گھنے باغات. یہاں پہ حدائق حدیقت ان کی جمع ہے، باغیچے اور گھنے، وہ فاکہ اور میوے، وہ ابا اور گھاس. دونوں میں کیا فرق ہے؟ قدبہ چارہ اور ابا گھاس. دونوں کا فرق یہ ہے کہ قدب بھی چارے کو کہتے ہیں اور اب بھی، لیکن قدب وہ چارہ ہے جس کی جڑیں انسان کھائیں اور پتے جانور کھائیں، جیسے شکرقندی، گاجر وغیرہ. لیکن اب وہ جس کی جڑیں اور پتے سب جانور کھائیں. ابا سب جانور کے لیے، اور قدبہ کچھ انسان کا ہے، جیسے گندم کا بھوسا جانور کھا لیتے ہیں، اور گندم دانہ انسان اور بھوسا جانور. متاع لکم تمہارے فائدے کے لیے، ولی انعامکم تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. کچھ جانور کھا لیتے ہیں، وہ بھی تمہارے لیے دودھ دیتے ہیں، تم اس کا گوشت کھاتے ہو، اور گندم اناج تم کھاتے ہو. یاد رکھی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، تیز آواز. مختلف نام اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کے رکھے. خطرناک دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا. وَأُمِّهِ اپنے پیاری ماں سے بھاگے گا. وَأَبِيهِ اور اپنے پیارے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اور اپنے گھر والی زوجہ اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. بنی نہ تھا، بنی ہی مضاف ہوا، اولاد سے. قیامت کے اول وقت شروع میں بڑا مشکل وقت ہوگا. اس وقت ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا نہ پوچھے گا. انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی کہیں گے. جب حضور علیہ السلام شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے، پھر ہر مومن دوسرے کو پوچھے گا، حتیٰ کہ چھوٹے بچے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. یہاں اول وقت کا ذکر ہے، لہذا تعارض نہیں ہے کہ ایک وقت ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام بھی کہیں گے اللہم سلم نفسی. یہاں ہم نے پیچھے بھی یہ سورہ معارج کی 10 نمبر آیات یہاں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ قیامت کا یہاں دوسرے انداز سے یوم تکون السماء کالمہل، کہ آسمان پگھلے ہوئے چاندی کی طرح، پگھلے ہوئے دھات کی طرح ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، ہلکی ہوا میں اڑیں گے. اور ولا یسأل حمیم حمیما، ایک گہرا دوست اپنے دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، حالانکہ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ فلاں یہ فلاں. یود المجرم، مجرم چاہے گا لو یفتدی، کاش کہ وہ فدیہ میں دے دے، من عذاب یومئذ ببنی، آج کے عذاب سے اپنے بیٹوں کو فدیہ میں دے دے. بیٹے کتنے پیارے ہیں، اولاد کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے. اور وصاحبتی اپنی بیوی، واخی اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ اور اپنے کنبے کو جس میں اس کی جگہ ہے. ومن فی الارض جمیعا، اور پھر جتنے میں زمین میں کہتے ہیں اللہ سب کو عذاب میں ڈال دے. ثم پھر اسے نجات دے. کلا انہا لظیٰ، ہرگز ایسے نہیں، یہ تو بھڑکتی آگ ہے. نزاعۃ للشوا، کھال اتارنے والی. تدعو من ادبر وتولی، بلا رہی ہے اس کو جس نے پیٹ کر کے اور منہ کر کے چلا گیا. اور وجمع فاوا، اور جوڑا کر کے مال کو گنا اور حساب کتاب کیا کہ بس مال کے پیچھے پڑا رہا. لیکن اس کے بعد مستثنیٰ آیا کہ یہ تو غرق ہو جائیں گے، لیکن پکے نمازی جو نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں اور ان کے مال میں حق معلوم ہے مانگنے والوں کے لیے، محرومین کے لیے، اور قیامت دن کی تصدیق کرنے والے، پھر ان کے چنا صاحب بنے کہ یہ لوگ ایسے نہیں گئے. تو یہاں فرمایا کہ وہ بھاگے گا اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے والد اور اپنے گھر والی اور اپنے اولاد، بیٹوں، ہر انسان کی لکل امرئ، ہر انسان کی منہم ان میں سے یوم دن شأن یغنیہ، ایک فکر ہے
کہ اس نے اس کو بے بس کر دیا، یہ اسے بے بس ہے اور دوسروں سے اب وہ کہتے یار یہ جائیں گے تو کچھ کیا ہو سکتا ہے، کسی کا کوئی حق ہو، آج تو بس مصیبت ہی مصیبت ہے۔ تو یہ ایسے دن ہوگا کہ وجوہ یومئذ، کہ کچھ چہرے اس دن قیامت کے دن مسفرۃ، وہ روشن ہوں گے۔ اسفروا فی الفجر، صبح کے نماز میں خوب روشن کرو، روشن کر کے انہیں تاخیر سے پڑھو۔ اسفرار، سفیر جاتے ہیں نا حالات معلوم کرتے ہیں، تو وہ چہرے سفید روشن ہوں گے، جیسے دنیا کی بیماری، غصہ، سکون، مالداری، غریبی، تعجب، حیرت وغیرہ چہرے سے معلوم ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آخرت میں ایمان و کفر، پرہیزگاری و گنہگاری چہرے سے معلوم ہوگی۔ بلکہ عام مومنین و اولیاء اللہ، انبیاء کرام کے چہروں میں فرق ہوگا۔ چہرہ رب تعالیٰ کی کتاب ہے، اس لیے چہرے پر مارنا اور چہرہ بگاڑنا یہ منع ہے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، وہ ایسے دن ہوگا دنیا میں یہ پتہ نہیں کہ کالے چہرے والا جنتی ہے یا گورے چہرے والا، لیکن وہاں علامات ہوں گے کہ گورے چہرے والوں یہ جنتی ہوں گے، اعضائے وضو یہ چمک رہے ہوں گے، اور جس کی آنکھیں نیلی، اور قرآن میں ہم نے پڑھا، اور چہرہ کالا ہوگا، اس کا یہ نو حالت ان کی بروگی ہے، جہنمی ہوگا۔ تو اس لیے ہم جب چہرہ دھوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ، یا اللہ میرا چہرہ سفید کر دے جس دن چہرے سفید ہوں گے۔ ہم یمن میں تھے، انہوں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا، یوم تبیض وجوہ اولیائک، یا اللہ جس دن تیرے ولیوں کے چہرے سفید ہوں گے، ہم گنہگاروں کے چہرے بھی سفید کر دیں، کیونکہ ہم نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور مستبشرہ، یہ خوشیاں مناتے، یعنی گزشتہ نیکیوں کے بنا پر ان کے منہ اجالے ہوں گے، سفید، اور قیامت کے موجودہ عزت افزائی کی بنا پر ہنستے ہوں گے، اور آئندہ راحتوں کے خیال سے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ یہ ہنسی غفلت کی نہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی شکر کی ہوگی۔ تبسم اچھی چیز ہے، اور زیادہ ہنسنا قرآن میں ہم نے سورہ انفال میں پڑھا کہ وَلَا فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ انہیں چاہیے کہ زیادہ روئیں اور ہنسے نہیں، کیونکہ قیامت کے دن پھر اس کی جزا اور سزا ہے۔ ہنسنے کے مختلف، کسی پر ہنسنا یہ تو حرام ہے، کسی کے لیے ہنسنا، کسی پر ہنسنا، پڑھان کہتے ہیں کوئی دیکھ کر ہنسا، بولا ہے ماں پوری دخاندل کا ماں تدی خاندل، کیسے عجیب جملہ پکڑا، کہتے ہیں میرے اوپر ہنسا یا میرے لیے ہنسا؟ ہنسی تو ایک ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک پیار کا نشان ہے۔ میرے نبی جس کو دیکھتے تھے تبسم فرماتے تھے، محبت کی علامت ہے۔ وجوہن، دوسرا ترغیب کے بعد ترغیب، اور وجوہن، اور کچھ چہرے یومئذ، اس دن، کس دن کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن یہ پھاڑنے والی چنگاڑ، کانوں کو پھاڑنے والی یہ تیز آواز، صاخہ، صاعقہ، اور القارعہ، اور واقعہ، اذا وقعت الواقعہ، علیہا، ان چہروں پر، وجوہ جمع مکسر ہے اس لیے ہا کی ضمیر اس کی طرح بمانا جماعتن، ہا کی واحد ضمیر پلٹ رہی ہے، وجہ مذکر ہے، ہا ضمیر مؤنث۔ ہمارا یہ طلباء جانتے ہیں، عام لوگ نہیں، کی کیا ہے ہا، کیا ہے پھوک ہے، کیا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے دین میں کچھ، پھر پتہ چل جاتا۔ غبارہ، اس پر گرد غبار، جنہوں نے اللہ کی بندگی میں دنیا میں گرد اور غبار کو برداشت کیا، ارے قیامت کے دن گرد و غبار نہیں ہوگا، وہ سفید چمکنے والے ہوں گے۔ ترہقھا، چڑھی ہوگی ان چہروں پر، قطرہ، سیاہی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے، جہنمیوں کے چہرے پر۔
اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی وہی کافر بدکار ہیں۔ قیامت میں کفار کے چہروں پر کفر کی وجہ سے سیاہی اور ان کے بدعملیوں کی وجہ سے گرد ہوگی۔ اس سے تین مسئلے معلوم ہیں۔ ایک یہ کہ اگرچہ کفار دنیا میں عبادات کے مکلف نہیں، مگر آخرت میں ان پر پکڑ ضرور ہوگی، کیونکہ انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور رب فرماتا ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، سورہ مدثر میں 43 نمبر میں پڑھا کہ تمہیں جہنم میں کون سے اعمال لائے ہیں؟ کہتے ہم نمازی نہ تھے۔ لوگ نماز کے لیے جاتے تھے، ہم گراؤنڈ کے کنارے بیٹھے ہوتے تھے، ہم نمازیوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہم نمازیوں کو نماز سے روکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی نمازی پڑھنے والے اور دوسروں کو بھی بلانے والے، یہ ہماری تعریف قرآن نے کی۔ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 71 اور 72 میں پڑھ لیجئے۔ خود نماز پڑھنا، دوسروں کو بلانا، یہ مسلمان کی تعریف ہے۔ دوسرا ہے کہ کفر و ایمان کی طرح نیک و بد اعمال بھی چہروں پر نمودار ہوں گے۔ پیشور بھکاری کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا، بیووں میں عدل نہ کرنے والوں کی ایک کروٹ ساقط ہوگی۔ تیسری ہے کہ ہر شخص کو قیامت میں چہروں کے آثار سے ہر ایک کی پہچان ہوگی۔ جو کہے کہ حضور علیہ السلام کو کافر و مومن کی پہچان ہوگی، وہ اس آیت کا انکاری ہے۔ بھائی یہ تو ہم نے بھی پڑھ لیا نا کہ جنتیوں کے چہرے ایسے ہوں گے اور جہنمیوں کے چہرے اس پر گرد و غبار اور اس کے اوپر ترحقها قطرہ، اس پر جو ہے سیاہی جو ہے اس کے اوپر چڑھی ہوگی، برا حال ہوگا۔ ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ بھی کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے۔ دنیا میں ایک بڑا مجرمہ گرفتار ہوتا ہے، ان کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ دنیا میں چھوٹے امتحان میں پاس ہو کر وہ ایسے شاش بشاش رہتا ہے، تو اس بڑے امتحان میں پاس ہونے والا ایسے نہیں ہوگا کہ اس کو کوئی نہ پہچانے۔ تو بعض لوگ یہاں کا چہرہ اس پر نہیں مارنا چاہیے۔ بعض لوگ جو قرآن مجید کے تعلیمات سے دور ہوتے ہیں وہ مارتے ہیں اپنے ماتحتوں کو یا بیوی کو یا بچوں، چہرے پر مارتے ہیں۔ آپ پھر کیوں مارا؟ تو کہتا ہے ہمیں قرآن نے حکم دیا۔ یعنی ظلم اور ستم کر کر بھی یضل بہ کثیرا، کہتے ہیں قرآن میں ایسے، قرآن پاک میں ایسے ظلم اور ستم کی باتیں نہیں ہے، عدل انصاف کی بات ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، لوگوں کے برائیوں کے مقابلے میں وہ اچھا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اللہ والوں کا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پورے کائنات کے لیے بہترین نمونہ، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ نمبر 33 آیت نمبر، کہ انہوں نے ازواج مطہرات سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، اپنوں سے، دشمنوں سے کیا سلوک کیا، اس سے بڑھ کر کوئی نمونہ دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن پاک پر کائنات میں اس کلام کو دنیا میں آنے سے کے بعد سب سے پہلے حضور اس کے معلم میں دنیا والوں کو سمجھایا بھی اور عمل بھی کیا۔ عائشہ صدیقہ امہات المؤمنین خاتون جنت سے پوچھا گیا حضور علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ کیسے تھے؟ بولے تو نے قرآن پاک پڑھا؟ اس کے اخلاق تو قرآن ہے، جو قرآن نے کیسے پیارے تعلیمات دیے کہ اگر غیروں کو اپنا بنانا ہے تو ان سے اچھا سلوک کرو۔ بڑے بڑے دشمن رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، جو صحاب ایمان لاتے آتے ہیں، کہتے ہیں ایک صحابی سے پوچھتے، وہ کہتے ہیں میری زندگی کے 3 دور گزرے۔ ایک وہ تھا حرصاد بن وقاص ہے، کوئی نام یاد نہیں ہے اس وقت، کہتے ہیں اگر اس وقت میری موت آ جاتی تو ڈائریکٹ جہنم، کہ میری زندگی کا مقصد رسول اللہ کو دنیا سے ختم کرنا۔ رات دن سے تاک میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے کہ اس کو کیسے وہ کریں، یہ کریں، کیونکہ وہ غلط طریقے کو صحیح سمجھتے تھے۔ جس طرح فرماتے ہیں جو بھی عمل کرے، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 8 میں، فرعوا حسنا، برے اعمال کو بھی کہتے ہیں یہ اچھا کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں۔ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم اپنے اعمال، برے اعمالوں کو، ایک انسان، اب دیکھیں میں نے کہا نا کتنے علماء اور پیر جو ہیں وہ غلط کر رہے ہیں اس کو صحیح سمجھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، یعنی فساد، فرقواریت،
میں نے رات خواب میں اس مولوی کو دیکھا، سوشل میڈیا پہ وہ سب سے ہٹا ہوا ہے نا، تو میں نے میں بیٹھا ہوں، وہ کھڑا ہوا ہے، تو میں نے بولا یار تو جو ہے نا یہ کیا فساد تو نے مچا رکھا ہے. اس نے ایک بات کی نا، بولا میں نے بولا دیکھ تو مولوی ہے تو یہ اصول سمجھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. میرے ساتھ ایک دوسرے عالم دین تھے، وہ بھی اس کو کہہ رہے یار جھوٹ تو نہیں بولو. تو خواب میں بھی میں اس کو کہوں کہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے اس کی کوئی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں کو، رسول اللہ کی امت کی خیر خواہی کروں، کوئی اچھی بات پہنچاؤ، نہیں. وہ اس کی ویڈیو پکڑے گا، اس پر ویڈیو بنائے گا، اس کی بھائی وہ تو کوئی بھی کسی کی ویڈیو کو، آپ نے کون سی تعبیر کو وَلَوْ الاعتبارات ہو لَبَطَلَتِ الْعِبَارَاتُ ہو، اب اس کا غلط معنی آپ لے لیں کہ اس کا آپ کا مقصد یہ تھا، آپ کا مقصد یہ تو اس کا معنی یہ. سمجھ آئی؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات بڑے اچھے ہیں، لیکن انسان کے ارادے اچھے ہوں. خوارج بھی مسلمان تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن ان کے ارادے اچھے نہیں تھے تو قرآن سے اپنا وہ لیتے تھے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا، نہیں اس طرح الفاظ سے غالباً، ہاں اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے. اب حضرت علی جیسے عالم دین کہ جس کو لقب ملا تھا، رسول اللہ نے فرمایا میں علم کا شاعر ہوں، یہ دروازہ ہے، اور اس کو قرآن سمجھا رہا ہے. اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ ہے، پھر حضرت علی کرم اللہ اس کے پاس بھیجا، بولا حضرت عبداللہ بن عباس بولے اس کو سمجھاؤ. کچھ تو سمجھ گئے لیکن کچھ بدبخت تھے، ضد بہت بڑی بات ہے. تو ہم جیسے کیا سمجھا پائیں گے کہ اتنے بڑے بڑے جنہوں نے قرآن پاک کے تعلیمات دنیا کو دیے. کریم اولاد سے دعا ہے کہ سورہ عبسہ کے تعلیمات کل ہمیں جو سبق ملے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے اپنے عملی زندگی سے سمجھایا کہ دیکھو دین کی تعلیم دو، بڑے چھوٹے دولت مند غریب کی فکر نہ کرو، جو آئے دین سیکھنے آئے ان کو دین سکھاؤ، رات ہو دن ہو. ہر وقت پیسوں کے مطالبے میں بھی نہ پڑو کہ بھائی میں تو درس قرآن دوں گا 500 روپے دینا، اور یوں ارے مولوی تیرا منہ خاک سے بھرے گا، تمہیں مل رہا ہے نا پیڈ، یہ کیا ہے اب جو لے رہے ہیں بس ضرورت کے بنا پہ علماء نے زائد کیا. تو بس ہر جگہ ایک شخص آیا، حضور مجھے تھوڑا قرآن پڑھائیں، کتنے دو گے؟ ارے بھائی اتنا بس ہے نا، جو مل رہا ہے بس ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھی تو کچھ کرو. ہمارے لیے تو یہی کارآمد ہوگی کہ ہم خیر الناس من ینفع الناس. پیسے کے لیے اگر ہم پڑھائیں تو یہ ضروری نہیں کہ اس میں ہماری نیت اچھی ہو. وہاں بغیر پیسے کے پڑھائے اس میں بھی دو نیتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ میری شہرت ہو جائے، مجھے لوگ بہت بڑا عالم ہے، وہ بھی میں نے مسلم کی حدیث سے نہیں، سب سے یہ مولوی پہلے جہنم میں جائے گا کہ تو نے تو اس لیے تقریریں کی، اس لیے درس قرآن دیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا مولانا ہے. ارے بڑے بڑے علماء ہیں، ہم تو انہوں نے جو لکھا ہے نا ان کو بھی نہیں پڑھ سکتے. اللہ جو دنیا سے کہ ان کی قبوروں پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کی بارش برسائے، اور جو زندہ ہیں اور دین اسلام کی خدمت کر اللہ ان کی زبانوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ انہیں مزید ترقی دے. کریم مولا مسلمانوں کے تمام مرحومین کے لیے آج جو صورت ختمی اصالِ ثواب ہے، اللہ مرحومین کے درجات بلند فرما. زندوں میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد. جن گھروں میں لڑائیاں ہیں یا اللہ مرد عورتیں پریشان ہیں، پیارے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گھروں میں یا اللہ تعالیٰ امن امان ہو، مسکرانے اور یا اللہ محبتوں کا جینا ہو. بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، انہیں اچھی تربیت دیں، چھوٹے بڑوں کا ادب کریں اور ان سے جو ہے ان کی خدمت کریں، ان کی توقیر، ان کی عزت کریں اور ان کے کہنے پر چلے. یا اللہ ملک پاکستان اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا، جہاں بھی مسلمان رہیں سب کو امن کا جینا نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.